ہم نے اذانوں کو مذاق سمجھ لیا ہے. اللہ کی قسم اذانیں ہو رہی ہیں مگر لوگ چوراہوں پر باتیں کر رہے ہیں. اذانیں ہو رہی ہیں لوگ گھر میں ٹی وی پر سیریل دیکھ رہے ہیں. اذانیں ہو رہی ہیں لوگ اپنے اپنے کھیلوں میں لگے ہوئے ہیں. یاد کرو اس وقت کو جب مکہ کے اندر اذان کی صدا کو قصوروار سمجھا جاتا تھا. مکہ کے لوگ اگر کوئی کلمہ پڑھتا تھا اللہ اکبر پتھر مارا کرتے تھے. مکہ کے لوگ اس کے اللہ اکبر جسم کو جلا دیا کرتے تھے. مکہ کے لوگ اس کی منہ میں کوئلے ٹھوس دیا کرتے تھے. ایسے وقت میں پھر بھی چند لوگوں نے کہا تھا اے مکہ کے لوگوں تم ہماری زبانوں کو جلا سکتے ہو مگر ہمارے دل سے اسلام کی عظمت کو نہیں نکال سکتے. تم ہمارے جسم کو توڑ سکتے ہو مگر عظمت رسول کو ہمارے دل سے نہیں نکال سکتے. اس لیے کہ ہم نے محمد عربی سے محبت پیسہ دیکھ کر نہیں کی ہے, دولت دیکھ کر نہیں کی ہے, لباس دیکھ کر نہیں کی ہے, بلکہ ہم نے محمد کو ان کے تصدق کو دیکھ کر دل میں بسایا ہے, ان کی سچائی کو دیکھ کر دل میں بسایا ہے. اللہ کی قسم اس وقت میں جن لوگوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تھا صدیاں گزر گئیں مگر آج بھی سنیوں کے دلوں میں وہ لوگ زندہ ہیں, مصطفیٰ کے صحابہ زندہ ہیں. آپ سوچے تو صحیح کتنی حکومتیں آئیں بدل گئیں ان کا کوئی نام لینے والا نہیں مگر صدیق اکبر کے ماننے والے آج بھی تمام دنیا میں موجود ہیں. کتنے لوگ آئے حکومتیں کر کے چلے گئے ان کا نام لینے والے دنیا میں موجود نہیں مگر فاروق اعظم کو ماننے والے آج بھی دنیا میں موجود ہیں. اس لیے کہ فاروق اعظم نے دنیا دار کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے زندگی کو گزارا تھا. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے جو مذہب اسلام پہ مٹ جاتا ہے اللہ ایسے آدمی کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے حکومتیں مٹیں گی مگر اسلام کے لیے اپنا خون بہانے والا قیامت تک زندہ رہے گا. فیصلہ ہو گیا جو اپنے لیے جیتے ہیں وہ مر جاتے ہیں, جو اسلام کے لیے جیتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں. نعرہ تکبیر یا رسول اللہ, مرحبا لبیک یا رسول. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ پھر انہوں نے ہجرت کی جہاد کیا اسلام کی عظمت کو بچانے کے لیے, اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے, بیواؤں کے حق کی آواز کو اٹھانے کے لیے, یتیموں کا سہارا بننے کے لیے, پیغام مصطفیٰ کو عام کرنے کے لیے. اللہ فرماتا ہے کس کے لیے؟ اللہ کی راہ میں گھر چھوڑا خدا کی رضا کے لیے, جہاد کیا خدا کی رضا کے لیے, بچوں سے جدا ہوئے خدا کی رضا کے لیے. اللہ کہتا ہے اولئک یرجون رحمت اللہ, اس لیے کہ انہیں اللہ کی رحمت سے امید تھی, اللہ ان پہ مہربانی کرے گا. خدا نے فرمایا واللہ غفور الرحیم, ان سے کہہ دو کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اللہ رحم کرنے والا بھی ہے. توجہ سے میری بات کو سننا, تمہید نہیں مانوں گا انشاءاللہ, موٹی موٹی بات بیان کر کے میں اپنا بیان ختم کر دوں گا. اللہ کی قسم یاد کرو میرے سرکار کی عمر 40 برس کی ہوئی, آقا کریم نے 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح کیا تھا. جس خاتون سے نکاح کیا اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ تھا. آپ دیکھیں تو صحیح اللہ کے حبیب نے اللہ کے پیغمبر نے 25 سال کی عمر میں نکاح کیا. جس عورت سے نکاح کیا اس سے پہلے اس کے 2 نکاح اور ہو چکے تھے مگر وہ مکہ کی بڑی عظمت والی خاتون تھی, بڑی عزت والی خاتون تھی. میرے حبیب نے پیغمبر نے 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح کیا. جس عورت سے نکاح کیا اس عورت کی اس خاتون کی عمر 40 برس کی تھی. میرے سرکار نے بیوہ سے نکاح کیا, میرے سرکار نے 40 سال کی عمر والی عورت سے نکاح کیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے اے لوگو کل اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے تانے مت دینا, اس کی زندگی کو تباہ مت کرنا, اس کی زندگی کو برباد مت کرنا, بلکہ اپنے رسول کی سنت کو یاد کر لینا. کسی بیوہ کو تانے مت دینا, اس کی عزت سے کھلواڑ مت کرنا بلکہ اس سے نکاح کرنا. اگر تم نے بیوہ سے نکاح کیا مانا زمانہ تم کو بے وقوف سمجھے گا مگر سنت رسول کے صدقے اللہ تمہاری نسلوں میں برکتیں عطا فرمائے گا, اللہ تمہارے خاندان کو عظمتیں عطا فرمائے گا. اس لیے کہ نبی نے جس بیوہ سے نکاح کیا تھا اسی بیوہ سے اللہ نے خاتون جنت مصطفیٰ کو عطا فرمائی. دیکھو تو صحیح اللہ کی قسم اللہ نے خاتون جنت کو کتنی عظمتیں عطا فرمائی. خاتون جنت کی عظمت کا
عالم یہ ہے کل جب حشر کے میدان میں خاتون جنت پہنچیں گی تو پروردگار فرمائے گا اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو اس لیے کہ میری بیٹی میرے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو اس لیے کہ میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ تشریف لا رہی ہے. تو جس کے پردے کی عظمت کا عالم یہ ہو کہ خاتون جنت کو دیکھ کر اہل محشر نظریں نیچے کو کر لیں گے, جب فاطمہ کے پردے کا عالم یہ ہے تو ذات فاطمہ کا عظمت کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مچل کر بولے سبحان اللہ. جب ہمارے رسول کی عمر ہوئی 40 برس کی, اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو یہ کمال دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے, اسی مکہ کے قریب ایک غار تھا جس کا نام اللہ اکبر غار ہیرا ہے. میرے سرکار اس میں عبادت کے لیے جاتے, میرے سرکار اس میں رب کو یاد کرنے کے لیے جاتے. کبھی کبھی حضور ستو لے کر جاتے, کبھی کبھی حضور پانی لے کر جاتے. تین دن اللہ کے رسول اس غار میں عبادت کرتے, 7 دن اللہ کے رسول اس غار میں عبادت کرتے. مومنوں آج ہم سے ایسیوں میں عبادت نہیں ہو رہی, مسجد کے پنکھوں کے نیچے عبادت نہیں ہو رہی, ہم سے اللہ اکبر چھتوں کی دیواروں کے سائے میں اللہ اکبر عبادت نہیں ہو رہی. مگر میرے سرکار 3 دن اسی غار میں عبادت کرتے, 7 دن اسی غار میں عبادت کرتے. آقا فرماتے ہیں ایک دن حسن و جمال کا پیکر ایک جوان میرے پاس آیا. آنے کے بعد اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. آنے کے بعد اس نوجوان نے کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. میرے سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا. اللہ اکبر, حضور پڑھتے جا رہے ہیں, حضور پڑھتے جا رہے ہیں. آنے والا جوان, آنے والا فرشتہ, آنے والا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ایک آیت کہہ کے خاموش ہو گیا. حضور پڑھتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, میرے سرکار غار ہیرا سے نیچے اتر کر آئے. آنے کے بعد حضور نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا اے خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے, مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. حضرت خدیجہ نے عرض کیا تھا اے میرے سرتاج آپ فکر نہ کریں, آپ غم نہ کریں, آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اس لیے کہ آپ یتیموں سے پیار کرنے والے ہیں, آپ بیواؤں کو سہارا بننے والے ہیں, آپ مظلوموں کی آواز اٹھانے والے ہیں. جو مظلوموں کی آواز اٹھاتا ہے اس کا پروردگار عالم کبھی برا نہیں کرتا. جو یتیموں سے پیار کرتا ہے اس کا پروردگار عالم کبھی برا نہیں کرتا. اللہ کی قسم اسلام نگر کے مسلمانوں, اگر کامیابی چاہتے ہو تو غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دو, اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. اگر کامیابی چاہتے ہو تو یتیموں کے سر پہ محبت کا ہاتھ رکھنا شروع کر دو, اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. اگر بلندیاں چاہتے ہو تو بیواؤں کا سہارا بنو, اللہ بلندیاں عطا فرمائے گا. اس لیے کہ یتیموں سے پیار کرنا آمنہ کے بیٹے کی سنت ہے, بیواؤں کا سہارا بننا آمنہ کے بیٹے کی سنت ہے, مظلوموں کی آواز اٹھانا آمنہ کے لال کی سنت ہے. میرا امام بریلی سے پکارتا ہے, کہتی تھی بیوہ الہی بھیج جلوہ نور کا, دفن ہوتی بچیاں تکتی تھی رستہ نور کا, ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم دیا اے میرے نبی, میرے پیغمبر, اے میرے رسول, آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کا اعلان آپ مکہ والوں کے سامنے کر دیجئے. اللہ اکبر, میرے سرکار کھڑے ہوئے مکہ کی ایک پہاڑی پر, کھڑے ہو کر آقا نے ارشاد فرمایا اے مکہ کے لوگوں ادھر آؤ. مکہ میں جتنے بھی جوان تھے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے, مکہ میں جتنے بوڑھے تھے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے, مکہ میں جتنی عورتیں تھی آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئیں. جانے کے بعد کہتی اے محمد ابن عبداللہ تم نے آواز دی, آپ کی آواز پہ ہم حاضر ہو گئے ہیں. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے مکہ کے لوگوں بتاؤ تو میرے بارے میں کیا کہتے ہو. تو مکہ کے لوگوں نے کہا تھا اے عبداللہ کے بیٹے ہم نے بڑے بڑے سچے دیکھے مگر محمد کے سچا ہم نے آج تک نہیں دیکھا ہے. ہم نے بڑے بڑے اچھے دیکھے مگر تیرے جیسا پیارا آج تک نہیں دیکھا ہے. اے محمد تو صادق ہے, اے محمد تو امین ہے, اے محمد تو امانت دار ہے,
ہے۔ میرے سرکار نے کہا تھا اے مکہ کے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ مکہ کے اس پہاڑ کے پیچھے ایک عظیم الشان لشکر آ رہا ہے جو مکہ پہ حملہ کرے گا، تمہارے بچوں کو اللہ اکبر قتل کر دے گا، تم لوگوں کو قیدی بنا لے گا، تمہاری عورتوں کو بازار میں بیچ دے گا، اے مکہ والوں مانو گے؟ تو مکہ کے لوگوں نے کہا تھا اے محمد ابن عبداللہ، ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہم نے آج تک آپ کو فریب کرتے نہیں دیکھا، آپ کہیں گے تو مان لیں گے۔ اب میرے سرکار نے مسکرا کر کہا تھا اے مکہ کے لوگوں، جب میں دنیا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو پروردگار کے بارے میں کیسے جھوٹ بولوں گا؟ اے مکہ کے لوگوں، کب تک بتوں کے آگے جھکتے رہو گے؟ کب تک تم پتھروں کی خدا مانتے رہو گے؟ کب تک تم لکڑیوں کو اپنا خدا بناتے رہو گے؟ کب تک چاند و سورج کو معبود مانتے رہو گے؟ کامیابی چاہتے ہو تو رب کعبہ کو اپنا خدا مان لو، اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ میرے حضور نے مکہ کی پہاڑی سے کہا تھا اے مکہ کے لوگوں، مجھے خدا نے اپنا رسول بنایا ہے، مجھے رسول ماننا یہ تمہارا کام ہے، تمہیں جنتی بنانا اللہ کی رحمتوں کا کام ہے۔ ایمانداری سے بولو، حضور نے کچھ غلط کہا تھا؟ نبی نے فرمایا تھا غیر اللہ کو خدا مت مانو، خدا ماننا ہے تو اس کو مانو جو خدا ہے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جو خالق حقیقی ہے۔ اللہ اکبر۔ مکہ کا بچہ بچہ حضور کا دشمن ہو گیا، ایک ایک عورت حضور کی دشمن ہو گئی، ایک ایک جوان حضور کا دشمن ہو گیا۔ ایسے وقت میں اللہ اکبر، میرے سرکار کو اللہ نے حکم دیا محبوب آپ تبلیغ اسلام کو بڑھاؤ۔ میرے سرکار مکہ میں ایک ایک آدمی کے دروازے پر پہنچے۔ آقا نے ابو جہل سے جا کر کہا ابو جہل تو جانتا ہے میں سچا ہوں، تو میرا کلمہ پڑھ لے۔ ابو جہل نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے سرکار اپنے چچا ابو لہب کے دروازے پر گئے، جانے کے بعد کہا میرے چچا تم تو کلمہ پڑھ لو۔ ابو لہب بولا میں تجھ کو نبی نہیں مانتا، اگر نبی بنتا تو میں بنتا، میں بڑا مالدار ہوں، میں بہت بڑا تاجر ہوں۔ میرے سرکار امیہ کے دروازے پر گئے، امیہ بولا میں تم کو نبی نہیں مانتا۔ میرے سرکار شیبہ کے دروازے پر گئے، شیبہ نے کہا میں تمہیں نبی نہیں مانتا۔ حضور جس کے دروازے پر جاتے یہ لوگ میرے آقا کا مذاق بناتے۔ اب جب سرکار نے دیکھا ابو جہل مانتا نہیں ہے، امیہ مانتا نہیں ہے، شیبہ مانتا نہیں ہے، تو سرکار کا دل دکھا، سرکار کو اچھا نہیں لگا۔ آقا نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اے پروردگار عالم، میں نے مکہ کے ایک آدمی سے کہا ہے مگر کوئی مجھے رسول ماننے تیار نہیں ہے، میرے کہے سے تجھے معبود ماننے تیار نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا تھا اے میرے محبوب تبلیغ اسلام کیے جاؤ، اس لیے کہ محنت کرنا محمد الرسول اللہ کا کام ہے اور ایمان دینا خدا کا کام ہے۔ میرے محبوب ابو جہل نہیں مانتا تو کیا ہوا، میں اس کے بیٹے کو تیرا دیوانہ بنا دوں گا۔ امیہ نہیں مانتا تو کیا ہوا، میں اس کی نسلوں کو تیرا مستانہ بنا دوں گا۔ خدا کی قسم ابو جہل چاہتا تھا محمد کو مٹا دیا جائے۔ 1400 سال گزر گئے، سب مٹ گئے، اگر باقی کسی کا نام ہے تو وہ نام محمد رسول اللہ کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر۔ واہ بھائی واہ، بہت اچھا حضرت، بہت خوب۔ اگر باقی کسی کا نام ہے تو نام محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اجازت ہو تو تھوڑا سا اور بولوں، انشاءاللہ زیادہ پریشان نہیں کروں گا، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ 1:15 ہونے کو ہے، انشاءاللہ جلدی میں اپنی بات کو اختتام کی جانب لے کر چلوں گا۔ اللہ اکبر۔ تمام مکہ حضور کا دشمن ہے، بچہ بچہ حضور کا دشمن ہے، ہر عورت نبی کے دشمن ہے، ہر جوان نبی کا دشمن ہے، ہر غلام نبی کا دشمن ہے۔ اور کمال تو یہ تھا جن مظلوموں کے لیے آواز بن کر آئے تھے وہ مظلوم نبی کے دشمن ہے، جن غلاموں کو اپنا بنانے آئے تھے وہ غلام نبی کے دشمن ہے۔ جب تمام مکہ میں نبی کی دشمنی کے، نبی کی عداوت کے تمام مکہ میں شعلے اٹھے ہوئے تھے، ایسے وقت میں 5 لوگوں نے محمد کا کلمہ پڑھا۔ کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ سب دشمن، مگر 5 نے رسول کا کلمہ پڑھا۔ اس لیے ان 5 کی عظمتوں کو سلام ہے۔ جوانوں میں ابو بکر صدیق نے نبی کا کلمہ اور آ کر کہا حضور میں نے آپ کی صداقت کو ملک شام میں ایک پادری کی زبانی سے سن لیا،
حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں. آقا نے ابو بکر صدیق کو کلمہ پڑھایا. بچوں میں مولا علی نے 10 برس کی عمر میں حضور کا کلمہ پڑھا. عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا. غلاموں میں حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھا. آزاد کردہ غلاموں میں زید ابن حارثہ نے کلمہ پڑھا. بلال کی مصیبتوں کا عالم نہ پوچھو. آج تو ہم نے یہ سوچ لیا ہے اسلام پر چلنا بڑا آسان ہے. لوگوں اسلام پر چلنا آسان تو کبھی نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. اس لیے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو اس کی پاکیزگی کو سمجھ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. مسلمان کہلانا بڑا آسان ہے, مسلمان بننا بڑا مشکل ہے. اللہ اللہ بلال نے کلمہ پڑھا, زبان کو جلایا تو جلایا, کوڑے مارے تو مارے. امیہ کہتا تھا اب بھی مانے گا اسلام کو, بلال کہتے تھے جان دے دوں گا مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دوں گا. بولو بولو یار سبحان اللہ. اللہ اللہ. امیہ نے کہا اگر تو نے محمد کا کلمہ نہیں چھوڑا میں تیری عزت کا جنازہ نکال دوں گا. اگر تو نے محمد کا دامن نہیں چھوڑا میں تیری زندگی میں رسوائی ہی رسوائی پیدا کر دوں گا. بلال کہنے لگے اگر نبی کے عشق میں ذلت ملے تو وہ ذلت ذلت نہیں ہے, وہ عرش اعظم کے جیسی عزت ہے. اللہ اکبر. بلال کہتے تھے لے لے امتحان, آزما لے مجھے, توڑ دے میری ہڈیاں. مگر بلال پھر بھی کہے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. امیہ نے کہا تھا لے جاؤ اسے مکہ کے باہر, اتنے پتھر مارو کہ اس کا جسم لہو لہان ہو جائے. اگر کلمہ چھوڑے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو اتنا ستاؤ یہ رسول کا کلمہ پڑھنے کے قابل نہ رہے. اللہ اللہ. اسی مکہ میں جہاں سے آج اذانوں کی صدائیں آتی ہیں, جہاں سے آج تلاوتوں کی صدائیں آتی ہیں, بلال حبشی کو مارنا شروع کیا. بدماشوں نے اوباسوں نے بلال کو اتنا مارا اتنا مارا. اللہ اکبر. آپ کی پیشانی سے خون بہنے لگا, آپ کے بازوؤں سے خون بہنے لگا, آپ کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا. بلال کی پشت پر اتنے پتھر مارے کہ آپ کی پشت لہو لہان ہو گئی, آپ کے کپڑے خون سے تر ہو گئے. حضرت بلال ایک ٹانگ اٹھاتے تھے, ظالم دوسری پہ پتھر مارتے تھے, مگر بلال پہ لوگوں کو ترس نہیں آتا تھا. اللہ اللہ. یوں ہی بلال کی عزت کا جنازہ نکالتے ہوئے, بلال کے پتھر مارتے ہوئے, بلال کو گالیاں دیتے ہوئے یہ لوگ مکہ کے باہر آئے. آنے کے بعد حضرت بلال کو عرب کے صحرا پر لٹا دیا گیا. جنہوں نے عرب کے صحرا کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں اتنی گرم ریت ہوتی ہے عرب کے صحرا کی. اللہ اللہ. آدمی کے جسم کو جھلسا دیتی ہے, آدمی کے جسم کو جلا دیتی ہے. جب بلال کو بغیر کرتا و قمیص کے عرب کے صحرا کی پشت پر لٹایا گیا, بلال کی چیخ نکل گئی, بلال رونے لگے, بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مکہ کے لوگ بولے بول اب بھی پڑھے گا نبی کا کلمہ. بلال کہتے ہیں یہ تو عرب کا صحرا ہے, اگر پھٹی میں ڈال دو گے. بلال پھر بھی کہے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. کہنے لگے مانے گا نہیں. بلال بولے جان حاضر ہے, نبی سے غداری گوارا نہیں ہے, نبی سے بے وفائی گوارا نہیں ہے. ایک بہت بڑی چٹان کو, وزنی چٹان کو حضرت بلال کے سینے پر رکھ دیا گیا. تاریخ مکہ کہتی ہے جب اس چٹان کو بلال کے سینے پر رکھا گیا, بلال کی آواز دب گئی, بلال کی آنکھیں ابل گئی, بلال کی سانسوں کی ڈور ٹوٹنے لگی. مکہ والے بولے مر گیا ہے, مکہ والے بولے ختم ہو گیا ہے. جب وزنی چٹان کو سینے سے ہٹایا گیا, چند منٹوں کے بعد بلال کی سانسوں میں سانسیں آئیں, بلال کی حالت اپنی جگہ آئی. بلال کا گریبان پکڑا, کہنے لگے بول اب بھی پڑھے گا محمد کا کلمہ. تو جانتے ہو مصطفیٰ کے بلال نے کہا تھا, چودھری کے ہلال نے کہا تھا او مکہ والو بلال کا امتحان لے رہے ہو. خدا کی قسم میرے جسم سے گرنے والا خون کا ایک ایک قطرہ کہے گا بلال جیے گا تو خدا کے لیے, بلال مرے گا تو مصطفیٰ کے لیے. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء علیہ سنت, عظمت صحابہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ. بہت جو جان مانگو گے جان دیں گے, جو مال مانگو گے مال دیں گے. نہ ہم سے ہو سکے گا لوگوں, نبی کا جاہو جلال دیں گے. 5 لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا, مچل کر بولے سبحان اللہ. تمام مکہ میں ہلچل مچ گئی, اس لیے کہ اسلام بڑھتا جا رہا ہے. اور اسلام کا کمال یہ تھا جو ایک بار نبی کا کلمہ پڑھ لیتا کفار جتنا مارتے اتنا ہی مصطفیٰ کا غلام بنتا چلا جاتا.
عشق رسول اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا. میرا امام کہتا ہے بریلی سے کروں تیرے نام پہ جان فدا, بس جان کیا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اللہ اکبر. بلال کو ستایا گیا, بلال نہیں ٹوٹے. حضرت عثمان غنی نے کلمہ پڑھا, بڑا مارا پیٹا گیا, عثمان غنی نہیں پھرے. اللہ اکبر. اسلام دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے. ایک دن وہ آیا مکہ کے شیر حضرت امیر حمزہ نے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ لیا. اب تو مکہ کے لوگ کہنے لگے حمزہ بھی ان کا ہو گیا ہے. ایک دن وہ آیا مکہ کے بہادر, مکہ کے شجاع, مکہ کے سب سے بہادر لڑکے, مکہ کے سب سے بہادر نوجوان حضرت عمر نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا. مکہ والے کہنے لگے اگر اسلام یوں ہی پھیلتا رہا, عمر حمزہ ان کے ہوتے رہے, تو مکہ میں ہمیں کون ہے جو بچائے, مکہ میں کون ہے جو ان کی عظمتوں کو روکے. اللہ کی قسم ان لوگوں نے طرح طرح کی میٹنگیں بلائیں. اللہ اللہ حبیب یمنی کو بلایا, میرے سرکار نے چاند توڑ دیا. حبیب یمنی آئے مکہ میں, کہنے لگے اگر آپ رسول ہیں تو توڑ دو 14ویں کے چاند کو. حضور نے اشارہ کیا چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. حبیب یمنی بولے جو چاند توڑ دے بے شک وہ اللہ کا رسول ہے. نبی نے حبیب یمنی کو کلمہ پڑھایا, آئے تھے اسلام کو روک کر واپس گئے مسلمان بن کر. اللہ اللہ. اسلام بڑھتا جا رہا ہے. ان لوگوں نے میٹنگ بلائی, کہنے لگے یار کچھ تو طریقہ نکالو تاکہ محمد کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا جائے. انہوں نے میٹنگ بلائی, فیصلہ کیا گیا مکہ میں 40 قبیلے ہیں, ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو اکٹھا کیا جائے. نوجوان قبیلے میں سب سے بہادر ہو, قبیلے کے سردار کا بیٹا ہو. جب 40 قبیلے کے 40 نوجوان ایک ساتھ محمد پہ حملہ کریں گے, محمد کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے, تو بنی ہاشم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مکہ کے تمام لوگوں سے جنگ کر سکے. اللہ اکبر. 40 لوگ مصطفیٰ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. آقا محاصرے میں ہے, آقا کو گھیر لیا گیا ہے. 40 نوجوان ہیں, 40 لہراتی ہوئی تلواریں ہیں. جب ان لوگوں نے حضور کے گھر کو گھیر لیا, کب محمد گھر کے باہر نکلیں گے, کب 40 لوگ مل کر محمد پر حملہ کریں گے. رب نے جبریل کو بھیجا اور کہا جا میرے محبوب کے پاس جا اور بتا دے مکہ کے لوگوں کو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یہ ظالم میرے محبوب کو مٹانا چاہتے ہیں, میں نے تو اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیجا ہے. میرا محبوب تمام دنیا پہ نور بن کے چھا جائے گا. جبریل آئے, آنے کے بعد ارشاد عرض کیا یا رسول اللہ خدا نے حکم بھیجا ہے, ہجرت کا وقت آ گیا ہے, اب آپ مکہ کو چھوڑ دیں, اس لیے کہ اللہ مکہ کی جگہ مدینے کو اسلام کی راجدھانی بنانا چاہتا ہے. اے میرے محبوب مکہ کو چھوڑ دیجئے, اب تبلیغ اسلام مکہ سے کیجئے. میرے محبوب مدینہ جانا آپ کا کام ہے اور اسلام کو عظمتیں عطا کرنا خدا کی رحمت کا کام ہے. اللہ کے رسول نے مختصر تیاری کی, اس لیے کہ حضور کے پاس دولت نہیں تھی, روپیہ نہیں تھا, درہم و دینار نہیں تھے. میرے محبوب تو خود زمانے بھر کی دولت بن کے آئے تھے. بظاہر تو زندگی غربت میں حضور نے گزاری, اللہ کے رسول نے تھوڑی سی تیاری کی. آقا تیاری کر چکے, کرنے کے بعد ابھی جانے کو تیار ہیں. جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے گھر کو 40 نوجوانوں نے گھیر رکھا ہے. آقا فرماتے اب کیا کروں. جبریل نے عرض کیا آقا آپ کنکریں اٹھا لیں. میرے سرکار نے کنکروں کو اٹھایا. جبریل کہتے حضور سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھیں. اب میرے سرکار نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کو پڑھا. حضور پڑھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میرے سرکار نے آیات قرآنیہ کو پڑھا. پڑھنے کے بعد ان کنکروں کو مکہ والوں کے اوپر پھینکا. اللہ اکبر. نبی نکل کر چلے گئے مگر مکہ والوں کو پتہ نہیں چلا. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی, اللہ نے فرمایا اذ رمیت ولکن اللہ رما. محبوب تم نے جو کنکری پھینکی تھی پھینک تم رہے تھے مگر طاقت تمہارے خدا کی تھی. اے مسلمانوں ہم نے جس قرآن کو طاقوں میں سجا دیا, جس قرآن پہ گرد چڑھ گیا, کامیابی چاہتے ہو قرآن کی تلاوت کرو, بلاؤں سے چھٹکارا چاہتے ہو قرآن کی تلاوت کرو. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے خدا نے ہر مرض کی دوا قرآن کی تلاوت میں رکھی ہے.
اللہ کے رسول نے سورہ یاسین کی چند آیات کو پڑھا، جب پھینکا مکہ والوں کے اوپر، نبی نکل کر چلے گئے مگر مکہ والوں کو پتہ نہ چلا۔ اللہ اللہ حضور پہنچے ابو بکر صدیق کے دروازے پر، آقا نے دروازہ کھٹکھٹایا، عرض کی کون ہے؟ نبی نے فرمایا میں محمد آیا ہوں، اللہ کا رسول آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق ہجرت کے لیے خدا کا حکم آ گیا ہے۔ آپ نے عرض کیا آقا میں بھی ساتھ جاؤں گا؟ آقا نے فرمایا اللہ نے ہجرت میں تمہیں میرا ساتھی چن لیا ہے۔ ادھر توجہ رکھیں، بولے سبحان اللہ، ہجرت میں میرا ساتھی چن لیا ہے۔ عرض کی آقا پریشان نہ ہو، میں نے پہلے ہی ہجرت کے لیے تیاری کر رکھی ہے۔ آقا میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر لی ہیں، ایک آپ کے لیے ہے ایک میرے لیے ہے۔ آقا نے فرمایا تحفہ نہیں لوں گا بلکہ قیمت ادا کروں گا، اس لیے کہ میں بھی ہجرت میں اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے 2 اونٹنیاں لی، ایک آقا کو بیچ دی، ایک پر خود ابو بکر صدیق اللہ اکبر سوار ہوئے۔ اپنی بیٹی سے کہا اے بیٹی ہمارے لیے کھانا ملاتے رہنا، اپنے غلام سے کہا غار سور کی جانب بکریاں چرانا تاکہ ہمارے قدموں کا پتہ کفار مکہ کو چلنے نہ پائے۔ اللہ اللہ میرے سرکار چلے، ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ چلے۔ جب میرے حضور مکہ سے نکل رہے تھے تو مکہ کے در و دیوار ہوتے تھے، جن وادیوں سے نکل رہے تھے وہ وادیاں زارو قطار ہوتی تھی۔ جب تک راستہ پلین تھا حضور پیچھے پیچھے تھے، ابو بکر صدیق حضور کے پیچھے پیچھے تھے، میرے نبی آگے آگے تھے۔ جب تک راستہ ہموار تھا نبی آگے آگے تھے، ابو بکر صدیق پیچھے پیچھے تھے۔ حجت الاسلام امام محمد الغزالی مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں جب نشیب و فراز کا راستہ آیا، جب پہاڑیوں کا راستہ آیا، جب راستہ بدلا تو ابو بکر صدیق کے چلنے کی ادائیں بدل گئیں۔ پہلے پیچھے چل رہے تھے، اب 10 قدم مصطفیٰ کے آگے چلتے ہیں، 10 قدم مصطفیٰ کے پیچھے چلتے ہیں، 10 قدم مصطفیٰ کے دائیں چلتے ہیں، 10 قدم مصطفیٰ کے بائیں چلتے ہیں۔ آقا نے جب غلام کا یہ حال دیکھا نبی مسکرائے، ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر جب تک راستہ پلین تھا تو پیچھے تھا، تیرا نبی آگے تھا، جب تک راستہ ہموار تھا تو پیچھے تھا، میں محمد آگے تھا۔ بتا تو صحیح ناستہ نشیب و فراز کا آ گیا، کبھی آگے چلتا ہے کبھی پیچھے چلتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں چلتا ہے، بتا تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دشمن تعاقب میں ہے، تیر آگے سے بھی آ سکتا ہے، تیر پیچھے سے بھی آ سکتا ہے، حملہ دائیں سے بھی ہو سکتا ہے، حملہ بائیں سے بھی ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کی تمنا یہ ہے تیر کدھر سے چلے نیزہ کدھر سے آئے مگر رسول تک پہنچنے سے پہلے ابو بکر کا سینہ صدیق ابو بکر کا سینہ محمد عربی کی ڈھال بن جائے، اس لیے کہ حضور جس دن